خوش آمدید سامعین، آپ سن اور دیکھ رہے ہیں رفا FM 102.2 پروگرام کو کہتے ہیں اسٹارٹ اپ ستارے۔ اسٹارٹ اپ ستارے سامعین، یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس میں ہم آپ کو فیمیل انٹرپرینیورز سے ملواتے ہیں، یعنی کہ وہ خواتین جنہوں نے کامیابی سے بزنس کیا اور جو کوئی نہ کوئی کریٹو کام کر رہی ہیں اور کامیاب خواتین ہیں ہمارے سامنے ایک مثال ہے۔ سامعین، جو آرٹ ہے وہ صرف رنگوں، لکیروں یا ڈیزائن کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کے احساسات کی زبان ہے اور سوچ کے اظہار کا بھی ذریعہ ہے۔ سامعین، زندگی کے شور میں کہیں ہمیں سکون تلاش کرنا ہو تو ہم آرٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ جب کوئی آرٹسٹ اپنے جذبے کو مستقل مزاجی کے ساتھ ایک ویژن اور مہارت کے ساتھ آگے بڑھاتا ہے تو یہ شوق بزنس کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے۔ جی ہاں، آج میرے ساتھ ایسی ہی ایک آرٹسٹ موجود ہے جو کہ ایسی چیزیں جو ہے وہ اپنی کریٹیوٹی کے ساتھ کریٹ کرتی ہیں، جو ان کی کریٹیوٹی کا، جو ان کی ہنر مندی کا جو وہ بولتا ثبوت ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ذیل ہما صاحبہ۔ آئیے ان سے جانتے ہیں ان کی کہانی، اور آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ ایک ریزن آرٹسٹ ہے۔ تو آئیے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور ذیل ہما صاحبہ جو ہیں ان کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ذیل ہما، آپ کے وقت کا بہت شکریہ، اور آپ آرٹسٹ ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ جب آپ کو شوق کیسے پیدا ہوا اور آپ کو کیسے کب یہ محسوس ہوا کہ آپ اس کو ایک بزنس اپرچونٹی میں بھی جو ہے وہ کنورٹ کر سکتی ہیں؟ یہ شوق ویسے آرٹ کا مجھے بچپن سے تھا، لیکن تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے ڈفرینٹ آرٹ ورکس میں آتی رہی، تو ڈفرینٹ ورک کرتی رہی، شروع سے پینٹنگ، آئل پینٹنگ اور لیدر ورک، ووڈ ورک سے ہوتی ہوتی پھر آخر میں ریزن آرٹ کی طرف آئی۔ پھر ریزن آرٹ پہ آ کے پھر میں نے سوچا کہ اس کو مطلب بزنس کے اس پوائنٹ آف ویو سے اس کو لے کے آؤں آگے۔ صحیح۔ اچھا، آپ بچپن سے، کیونکہ آپ کے کام میں کچھ پینٹنگ کا بھی کچھ ٹچ نظر آتا ہے، تو بچپن سے کیا آپ اس طرف تھی، آرٹ کی طرف، پینٹ کرتی تھی؟ جی بالکل، آرٹس پینٹنگ میں کرتی تھی، اور موسٹلی ایسا ہوتا تھا کہ میری پینٹنگز میرے گھر پہ نہیں مل سکتی تھی، کیونکہ جو دیکھتا تھا اس کو اگر میں ڈسپلے کرتی تھی اپنے ڈرائنگ روم میں کہیں تو وہ غائب ہو جاتی تھی، وہ کوئی نہ کوئی آ کے لے جاتا تھا۔ اچھا۔ تو اس وجہ سے پھر لیکن تھا میرا یہی کہ میں پینٹنگ میں بہت زیادہ ڈیپلی بچپن سے ہی تھی، اس میں اٹیچ تھی میں۔ صحیح، یعنی کہ آپ کا آرٹس کے ساتھ جو ہے وہ لگاؤ ہے، آپ کلرز کے ساتھ جو ہے وہ کھیلتی رہی۔ اسی طرح پھر یہ جو شوق ہے، تب آپ کو مزید یہ خیال آیا کہ میں اس کو بزنس بھی بنا سکتی ہوں، اس کو باقاعدہ طور پر جو ہے اس کام کو لے کر آگے چل سکتی ہوں۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ آپ کس طرح سے اس میں کتنا، آپ نے کب سوچا کہ اس میں کیا مطلب انویسٹمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو کیا بہت زیادہ انویسٹمنٹ ریکوائرڈ ہے؟ اس حوالے سے بتائیے گا۔ اگر ریزن آرٹ کو دیکھا جائے تو اس میں واقعی میں اس میں ہے، کیونکہ یہ ایک مہنگا آرٹ ہے، اور اس کو میں سلولی لے کے آئی ہوں، تو لیکن مجھے فیل بھی ہوا کہ یہ تھوڑا سا ایکسپینسو ہے۔ اچھا۔ لیکن بس تھوڑا سا ہر منتھ میں کچھ نہ کچھ اپنے اس کے حساب سے میں کرتی رہی اس کو، تو مطلب اتنے آئٹمس میرے ہو گئے کہ میں اسے ڈسپلے کر سکتی ہوں، یا پھر اسے میں شو کر سکتی ہوں اپنے کسٹمرز کو، یا اس میں۔ صحیح۔ سامعین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام اسٹارٹ اپ ستارے، اور آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ پروگرام آپ نہ صرف ہمارے FM ریڈیو پر سن سکتے ہیں، بلکہ یہ پروگرام آپ کے لیے جو ہمارے سوشل میڈیا چینلز ہیں ان پر بھی جو ہے وہ یہ نشر کیا جاتا ہے، تو آپ وہاں پر بھی پروگرام جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، لائک کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں اور کامنٹ کر سکتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ذیل ہما صاحبہ جو ہے موجود ہیں، یہ ایک ریزن آرٹسٹ ہیں، اور اس کے علاوہ مختلف جو ہے آرٹ پیسز بناتی ہیں۔ اس حوالے سے جو ہے ان سے گفتگو جاری ہے، مزید ان سے جو ہے وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح سے وہ آرٹ پیسز کریٹ کرتی ہیں، انہوں نے کب یہ سوچا کہ وہ اپنی اسکلز کا استعمال کر کے جو ہے وہ بزنس کر سکتی ہیں۔ اچھا، یہ بتائیے گا ذیل ہما کہ آپ نے مختلف آرٹ سیکھے، اور اپنے مطلب بتائیے گا کہ آپ ریزن آرٹ کے علاوہ اور کون سے آرٹ کو آپ پریکٹس کرتی ہیں، کون سے آرٹ پیسز بناتی ہیں، اور اس میں کیا پروسیس ہوتا ہے؟ جی، جیسے اب میں پینٹنگز کرتی تھی تو پینٹنگز کو میں نے اس کے اندر ڈیکو پیج آرٹ ہے، اس کے اندر میں نے اس کو کمبائن، مطلب اس وہ کون سا آرٹ ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتی تو پکچرز ہیں، جیسے آپ رائس پیپر کے اوپر یا اس کے اندر لے کے آتے ہیں، تو اس کے ساتھ آپ کو جب اگر کوئی اسپیس آپ کی بڑی ہے اس پکچر کو کرتے اکارڈنگ ٹو اس پکچر کے کلرز کے، اب ہم سائڈس کی جو پینٹنگ کرتے ہیں یا اس کو انہینس کرنے کے لیے، تو جیسے میرے ساتھ یہ ایک پکچر بھی موجود ہے، اس کو بھی میں نے اسی اس میں لے کے آئی ہوں،
تو مطلب اس میں میرا ساتھ پینٹنگس کا بھی وہ رہا، اور مطلب پینٹنگس کے شوق بھی پورے ہوتے رہے، اور ریزن آرٹ میں بھی بہت سے کلر جو ایسے ہوتے ہیں تو ان کی تھیم بھی میرے مائنڈ میں جو چل رہی ہوتی ہے مطلب اس آرٹیکل کے مطابق، تو وہ پھر میں اس کلرز کو اس میں کھیلتی رہتی ہوں اس کلرز کے مطابق. اچھا، تو یہ لائک پینٹنگ ہے اور اس کے اوپر آپ نے مطلب وہ یوز کیا ہے جو بیس یوز ہوتی ہے ریزن کی. اچھا، اس کا کیا پروسیس ہوتا ہے؟ پہلے آپ پینٹنگ کمپلیٹ کرتی ہیں؟ جی، پینٹنگ پہلے کمپلیٹ کی جاتی ہے اور اس کو سیٹ کیا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر میں پورنگ اس لیے کرتی ہوں کہ وہ خراب نہیں ہے، وہ ویدر کے افیکٹ اور اس کے افیکٹس اس کے اوپر نہ آئے، تو اس کے مطابق میں پھر اس کو پور کر دیتی ہوں. کچھ چیزوں کو پور کیا جاتا ہے، ادروائز کچھ کو نہیں کیا جاتا. اچھا، تو یعنی کہ یہ ایک طریقہ بھی ہے پریزرو رکھنے کا جی، پرانی چیزوں کو، یا آپ کی کچھ ایسی میموریز ہیں تو آپ ان کو پریزرو کرنا چاہتے ہیں، کچھ اس طرح کی پکچرز ہیں، تو یہ میرے خیال سے ایک بہترین طریقہ ہے. اچھا، یہ بتائے گا کہ زیادہ جو ڈیمانڈ ہے وہ کن آرٹ پیسز کی ہے آج کل؟ آپ کیا دیکھ رہی ہیں ٹرینڈز میں؟ کیا چیزیں جو ہے وہ زیادہ لوگوں کو پسند آتی ہیں وہ ہوم ڈیکور میں جو ریزن کی؟ ہوم ڈیکور میں زیادہ تر وال ہینگنگ ہے، وال کلاکس ہیں، یہ ہیں کچھ پیسز ایسے جو ڈیمانڈ ہے کچھ لوگوں کی ہے، اور بہت سے لوگ مطلب چھوٹی چیزوں کی طرف بھی آتے ہیں کہ جیسے کچھ بچے ہوتے ہیں تو وہ تو اٹریکٹی کی چینز وغیرہ سے اور اس طرح کی چیزوں سے ہوتے ہیں، تو لیکن موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ جو کچن سے ریلیٹڈ آئٹمز ہوتے ہیں کچھ لیڈیز ان کو بھی پریفر کرتی ہیں، تو بس یہ ساری چیزیں مکس ہو جاتی ہیں. لیکن میرا شوق جو ہے وہ وال ہینگنگ کی طرف زیادہ ہے. اچھا، تو وال کلاکس بھی ہیں لیکن وال ہینگنگ کی طرف میرا زیادہ ہے کہ اس کے مطلب وہ کیا جائے، اسے بنایا جائے. آپ کو وہ زیادہ پروسیس جو ہے وہ پسند ہے اس کو بنانے کا. اچھا، آپ کا کوئی پہلا آرڈر یا کوئی ایسا آرٹیکل جو آپ کے دل کے بہت قریب ہو، جو آپ نے پہلی دفعہ بنایا ہو، یا کوئی ایسی میموری آپ شیئر کرنا چاہیں دیکھنے اور سننے والوں کے ساتھ؟ جی، میرا ایک وال کلاک ہے جو سی تھیم پہ ہے، اور اس کو میں نے ایٹ لیسٹ آئی تھنک سو کہ 5 to 6 days لیے ہیں اسے بنانے میں، کمپلیٹ کرنے میں، کیونکہ اس کی پورنگ ہوتی ہے. ایک فرسٹ پورنگ کے بعد آپ اسے ڈیکور کرتے ہیں ڈفرینٹ سی تھیمز جو ہوتی ہیں، فش ہو گئی اور سیپ وغیرہ اس طرح کی چیزوں سے. پھر اس کے بعد پھر ایک پورنگ ہوتی ہے، اور لاسٹ پورنگ جب ہوتی ہے تو وہ مطلب اگر آپ وال ہینگنگ بنا رہے ہیں تو اس پہ پھر باقی چیزیں آپ اس میں ایڈ کر دیتے ہیں، ڈیجٹس اور نیڈلس وغیرہ، تو وہ لاسٹ ہوتی ہے. تو مطلب اس پہ مجھے ٹائم لگا اس چیز کو بنانے میں، اور مجھے مزہ بھی بہت آیا. اچھا، ایک کریٹو پروسیس جو ہے وہ آپ اس کو انجوائے بھی کرتی ہیں بنانے میں. اور ٹیبلز ہیں، وہ بھی میرا 2 ٹیبلز ہیں جو میں سی تھیم کے اوپر ہی کمپلیٹ کر رہی ہوں. اچھا، صحیح. تو سی تھیم آپ کا فیوریٹ ہے، مطلب اس کے جو کلرز ہیں وہ آپ کو بالکل. ایک مطلب ایک ہے نیچر سے قریب، جو اگر نیچر میں دیکھا جائے تو مجھے سن سیٹ بہت پسند ہے اور سی تھیم بہت پسند ہے. صحیح. تو وہ آپ کو پھر اپنی کریٹو پیسز میں آپ کو دکھانے کا یہ موقع بھی ملتا ہے، اپنی فیوریٹ جو آپ کی تھیمز ہیں. اچھا، یہ بتائیے گا کہ آپ آرٹسٹ ہیں اور اس کو آپ بزنس بھی جو ہے اس میں آپ نے کنورٹ بھی کیا ہے، یہ بتائیے گا کہ کنسسٹنسی، مستقل مزاجی جو ہے وہ کتنی ضروری ہے؟ اور آپ نے جب یہ سب کچھ سیکھا بھی، اور میرے خیال سے یہ سب کچھ اتنا آسان بھی نہیں ہے، آف کورس آپ کو بہت ساری ڈیٹیلز کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، تو آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ اس آرٹ میں جو ہے کنسسٹنسی جو ہے وہ کتنی اہم ہے؟ زیادہ ضروری ہے، میں سمجھتی ہوں بہت زیادہ ضروری ہے. اس لیے کہ آپ نے جب ایک کام کو اگر اچھی اس تک لے کے جانا ہے، مطلب آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اچھا آپ کا ایک شو پیس ہو، تو اس کے لیے آپ کو جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. تو اس کے لیے آپ کو بہت آرام سے اور مطلب ٹائم دینا اس کے اوپر بہت ضروری ہے، تبھی اس کے اندر نیٹنس آتی ہے اور وہ چیز ایک نکھر کے سامنے آتی ہے. اگر ہم جلد بازی میں صرف یہ سوچیں کہ ہم نے یہ پیس بنانا ہے، بس ہاں یہ جلدی سے بنا لیں، پورنگ کر دیں، کلر کر دیں، وہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ اتنا اچھا نیٹ بنتا ہے.
کیونکہ جب تک آپ اس کو اپنے حساب سے سوچ سمجھ کے کلرز کو لے کے اکارڈنگ تو یہ ہوتا ہے کہ اگر میں ایک آیت لگا رہی ہوں گولڈن ہے تو اس تھیم کو دیکھنا ہوگا کہ یہ گولڈن تھیم کس کے اوپر زیادہ انہینس ہوتی ہے. تو اگر اس کے اوپر انہینس نہیں ہو رہی، اگر میں اس کے اوپر وائٹ لگا دیتی ہوں یا بلو کے اوپر بلیک لگا دیتی ہوں، وہ ایک دم ڈم ہو جائے گی، وہ اس کو انہینس نہیں کرے گی. صحیح. تو یہ چیزیں بہت دیکھنی پڑتی ہیں اس میں. یعنی کہ کافی ڈیٹیلز کا آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے بہت زیادہ، اور کافی یہ ٹائم ٹیکنگ بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ ایکسپیریمنٹل بھی ہے کہ آپ جی بہت بالکل. سارے تجربات کرنے کے بعد آپ ایک اچھا آرٹ پیس بنانے کے قابل ہوتے ہیں. اچھا، آپ آیتیں وغیرہ اور یہ کیلیگرافی جو ہے اس کو کس طرح سے اپنے آرٹ پیسز میں جو ہے وہ مینیج کرتی ہیں، یہ آپ کو کیسے خیال آئے؟ کیونکہ میرے خیال سے ایک الگ سا ایک آئیڈیا ہے کہ ریزن میں آپ اس چیز کو بھی جو ہے آپ لے کر آئی ہیں، تو یہ آپ کو کیسے خیال آیا؟ یہ ایکچولی بہت زیادہ ورک ہو رہا ہے اس کے اوپر، لیکن اسی کو دیکھ کے کر رہی ہوں میں، لیکن پھر تھوڑا سا میرا آئیڈیا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے ہر اس پہ کہ ہاں اس کے اوپر مجھے یہ کرنا چاہیے، ایسی آیت لگانی چاہیے، یا پھر اسمال پیس سے لے کے لارج پیس تک میرے پاس ہے اویلیبل. تو انہی کو میں پھر ڈیزائنس، کلر تھیم اور اس کے حساب سے پھر میں کرتی ہوں. تو کیونکہ یہ زیادہ تر پبلک میں اگر دیکھا جائے تو وہ زیادہ پسند بھی کرتے ہیں اپنے گھر میں لگانا آیتیں وغیرہ یہ سب کچھ. تو پھر اس کو میں مینیج کرتی ہوں کہ ہاں جب مائنڈ دیکھتی ہوں نہیں تو پھر بہت سارے ایسے ہیں میں وہ بھی بنا سکتی ہوں. مطلب کہ اگر دیکھا جائے کہ کوئی پکچرز ایسی بنا دی، کوئی فلاورز بنا دیے، کچھ ایسا. تو لیکن اب میں پرشین ورک بھی ایک اسٹارٹ کر رہی ہوں. اچھا. تو پرشین ورک میں بھی میں آیتوں کی تھیم ہی لے کے آؤں گی زیادہ تر. صحیح. تو یہ آپ کا آئیڈیا جو آپ مزید اس کو آگے لے کے جانا چاہتی ہیں. انشاءاللہ. صحیح. اچھا، آپ ایگزیبیشنز وغیرہ بھی آپ اٹینڈ کرتی ہیں، اور میری اور آپ کی ملاقات بھی ایگزیبیشن میں ہی ہوئی تھی. تو ایگزیبیشن میں جانا جو کتنا فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، اور جو انٹرپرینورز ہیں جو بزنس کرنا چاہتی ہیں خواتین، ان کو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ ایگزیبیشنز میں جا کے جو ہے وہ کیا جو ایکسپوجر ملتا ہے، کیا فوائد اس کے ہیں؟ اگر دیکھا جائے ایگزیبیشن میں میرا فرسٹ اسٹیپ تھا کہ میں ایگزیبیشن میں آؤں. فرسٹ ایگزیبیشن جب میں نے کی تو اس وقت میرے مائنڈ میں یہ تھا کہ پتہ نہیں میں یہ کر پاؤں گی کہ نہیں کر پاؤں گی، کیونکہ یہ میرا فرسٹ اسٹیپ تھا اس بزنس کو پہلے لے کے میرا یہ فرسٹ اسٹیپ تھا. صحیح. تو اس کے مطابق میں جب نکلی ہوں تو پھر مجھے بہت سارے مطلب ایک واسٹ یہ کہنا چاہیے کہ ورڈ ہے، ایک واسٹ ورڈ ہے کہ آپ جب اس کے اندر آتے ہیں نا آپ کو بہت ساری چیزیں ملتی ہیں دیکھنے کو، سمجھنے کو، آئیڈیاز بہت ملتے ہیں. آپ ڈفرینٹ مطلب آرٹسٹ سے جب ملتے ہیں ان کے ویوز ہوتے ہیں، آپ ان کو جب دیکھتے ہیں تو آئی تھنک سو کہ اس سے بہت آپ کو فائدہ ملتا ہے، بہت زیادہ انسپریشن آپ کو ملتی ہے، آپ مزید آپ کا سرکل بڑھتا ہے، نیٹ ورکنگ، آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں، آپ کو یہ بھی پتہ چلتا ہے میرے خیال سے کہ لوگوں کو کیا چیز پسند آ رہی ہے. جی سب سے مین یہ چیز ہے کہ مجھے یہی آئیڈیا ہوا کہ پبلک کی ڈیمانڈ کیا ہے، پبلک کیا چاہتی ہے آپ سے، کہ وہ کس طرح کے آرٹ پیسز کو پسند کرتے ہیں، ان کی جو ہے مطلب پرائز رینج کیا ہے، کس چیز کو جو ہے وہ زیادہ پسند کرتے ہیں یا زیادہ جو ہے خرید سکتے ہیں. بالکل حقیقت ہے یہ. صحیح. تو مطلب پبلک میں یہی میں نے دیکھا ہے اپنے سارے کام کو کرتے ہوئے کہ جب میں فرسٹ ایگزیبیشن میں ہوئی تو مجھے اتنا آئیڈیا نہیں، لیکن سیکنڈ ایگزیبیشن میں مجھے یہ ٹوٹلی آئیڈیا ہو گیا تھا کہ ہاں ان کی ڈیمانڈ کیا ہے اور یہ کس چیز کو زیادہ لائک کرتے ہیں. تو میرے بہت سے ایسے آرٹیکلز تھے جن کو پسند بھی کیا، ان کی پکچرز بھی لی، اور لوگوں نے مجھے فالوورز بھی بہت اچھے ملے اس کے حساب سے. اور انشاءاللہ دیکھیں نیکسٹ. صحیح. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کا سپورٹ سسٹم کیا ہے؟ ہم اس پر بھی بات کر لیتے ہیں کیونکہ ایک خاتون ہو کے آپ بزنس کر رہی ہیں، آپ کی گھریلو ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، اپنے باقی چیزوں کو مینیج کرنا ہوتا ہے. سپورٹ سسٹم جو ہے آپ کا کیا ہے، اور گھر والوں کی کیسے آپ کو سپورٹ جو ہے وہ حاصل ہے، آپ جو کر رہی ہیں سارا کچھ؟ مین تو میں کہتی ہوں کہ اس کے اندر فیملی ضروری ہے، کہ جب تک ان کی پرمیشن نہ ہو، اگر جیسے میں
میرڈ ہوں تو میرے ہسبینڈ کی پرمیشن بہت ضروری ہے, ان کی سپورٹ بہت ضروری ہے. تو جب وہ سپورٹ مجھے کر رہے ہیں اور مجھے کہیں گے کہ آگے فارورڈ کے لیے کہ بھی ہاں آگے بڑھیں, تو مجھے خوشی ہوتی ہے پھر اس پہ, اور میرا پھر اور دل کرتا ہے کہ میں کام کروں. اسی طرح کچھ دوست ہیں, بھاب ہیں, تو جیسے فرینڈس کا ہے, ہم ڈسکس کر رہے تھے تو اس پہ بھی میں نے کہا تھا. تو کچھ فرینڈس ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کو آگے لے کے چلتے ہیں, اور مطلب آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہاں آپ نے چلنا ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کی بیک پہ, آپ نے چلنا ہے, بس چلیں. تو اس سے ہمیں بہت زیادہ مطلب فیملی کی سپورٹ بہت ضروری ہے, اور بہت آپ کو ضروری ہے. اگر آپ کو سپورٹ کرنے والے دوست احباب مل جاتے ہیں جو آپ وہ کے تو پھر بہت ہی ٹیلنٹ کی بہترین. آپ کو پہچان کرواتے ہیں. میرے خیال سے شاید ہمیں اتنی اپنے ٹیلنٹ کی قدر نہیں ہوتی, ہمیں پہچان نہیں ہوتی, لیکن جو ہمارے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں اگر وہ ہمارے ٹیلنٹ کو پہچانتے ہیں اور ہماری اس چیز میں مدد کرتے ہیں تو ہمارے لیے کوئی بھی اسٹیپ لینا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. سامعین کرام, اس وقت آپ دیکھو سن رہے ہیں پروگرام اسٹارٹ اپ ستارے, اور آج ہمارے ساتھ ریزن آرٹسٹ موجود ہیں ذیل ہما صاحبہ, اور ان سے جو ہے گفتگو جاری ہے. انہوں نے کس طرح سے ڈفرینٹ آرٹ پیسز بنانے کا جو ہے وہ سلسلہ جو ہے شروع کیا, اور کس طرح سے وہ جو کریٹو پروسیس ہوتا ہے, ایک جو تخلیق کرنے کا جو آرٹ پیس کو بنانے کا جو ایک پروسیس ہوتا ہے, اس حوالے سے ان سے ڈسکشن جاری ہے کہ انہوں نے کس طرح اس کو جو ہے اس کا آغاز کیا, اور ابھی ان کا جو ایکسپیرینس وہ کس طرح جا رہا ہے, اور کس طرح وہ باقی خواتین کے لیے مثال ہیں جو بزنس کرنا چاہتی ہیں. اچھا یہ بتائیے گا ذیل ہما کہ آپ ان خواتین کو جو ہے وہ کیا میسج دینا چاہیں گی کہ جو اسٹیپ نہیں لیتی, یا اپنے وقت جو ہے ان کا بہت ضائع ہو جاتا ہے اسٹیپ لینے کے چکر میں کہ بزنس کریں نہ کریں, تو ان کو آپ اپنی جرنی کے تھرو آپ کیا میسج دینا چاہیں گی؟ جب آپ نے اسٹارٹ لیا تب آپ کی کیا فیلنگس تھی؟ میں نے جب اسٹارٹ کیا, میں کام تو کافی عرصے سے کر رہی ہوں, لیکن وہی ہوتا ہے کہ آپ کو سپورٹر کیسے ہیں آپ کے. مین ہوتا ہے کہ فیملی سے, جیسے بھائی ہے, کوئی اچھا بھائی ہے تو وہ سپورٹ کرے کہ ہاں میں تمہارے ساتھ ہوں, چلیں. یا فادر ہیں, اگر فادر ہی ہیں تو میں کہتی ہوں کہ اگر فادر ہے نا تو بس پھر ساری چیزیں کوئی کسی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. صحیح. تو اگر میرڈ ہیں تو ہسبینڈ کو چاہیے کہ ضرور اسے سپورٹ کریں, کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو اندر کی فیلنگز ہوتی ہیں نا وہ بہت مطلب کریٹ ہو کے پھر باہر آتی ہیں. مے بی کہ وہ اس وقت کام ایسا کر رہی ہے کہ بس اپنے شوق کے, لیکن جب وہ دیکھتی ہے نا کہ کوئی اسے مطلب آگے لے کے چل رہا ہے, ہیلپ کر رہا ہے, سپورٹنگ پہ ہے, تو پھر وہ میرا خیال ہے کہ وہ کام اس کا بہت زیادہ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے, بہت زیادہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. یعنی کہ بہتر ہوتا جاتا ہے کام بہت اگر آپ کے زیادہ. گھر والے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, آپ کی فیملی اگر آپ کو سپورٹ کرتی ہے, اور آپ کا اگر جو میل فگر ہے اسپیشلی جو فادر ہیں یا بھائی ہیں یا شوہر ہیں, تو وہ مزید جو ہے جو فیمیل انٹرپرینور جو کام کرنا چاہتی ہے اس کی مدد ہوتی جاتی ہے. اچھا یہ بتائیے گا ذیل ہما, کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بھی کیونکہ مختصر ہے, تو آپ کچھ اس حوالے سے خواتین کو میسج کیا دینا چاہیں گی کہ جو اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہیں, اور آرٹ کے حوالے سے ان کو اگر شوق ہے آپ کی طرح ہی وہ کچھ آرٹ پیسز بنا سکتی ہیں, ان کے اندر پوٹینشیل ہے, کیا میسج دیں گے ان کو؟ اگر وہ کرتی ہیں ایسے کام کوئی بھی جیسے تھریڈ سے ریلیٹڈ ہے, اور اسی طرح ریزن ورک میں ہے, یا کسی بھی آرٹیکل جو بھی کام کر رہی ہیں, چاہے ان کی اسٹیچنگ ورک ہے, تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ آئیں, میڈیا کے تھرو آئیں, آگے بڑھیں, ایک اسٹیپ لازمی لیں. جب لیں گی نا تو پھر ان کے اندر حوصلہ ہوگا کہ مزید وہ آگے کام کر سکیں گی. ان کے اندر آئی تھنک سو کہ کانفیڈینس آئے گا, اور کانفیڈینس ہونا بہت ضروری ہے. اور کانفیڈینس کے لیے میں یہی کہوں گی کہ ان کی فیملی اگر مجھے دیکھ رہی ہے, سن رہی ہے, اگر سن رہے ہیں, تو وہ لازمی اس چیز کو کریں کہ آپ کے بیٹی کے اندر, وائف کے اندر, بہن کے اندر اگر ایسی کوئی چیز بھی ہے, کوئی بھی آرٹ ان کا ہے, تو اسے لے کے آئیں گے. بالکل. اچھا یہ بھی بتائیے گا آپ ایز اے فیمیل انٹرپرینور کیا مسائل کیا ہیں اور ان کو اوور کم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس حوالے سے آپ کیا میسج دینا چاہیں گی کہ ایک فیمیل انٹرپرینور کو ہماری سوسائٹی میں کیا مسائل زیادہ تر جو ہے وہ فیس کرنے کو ملتے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے آپ کا ایک گروپ بھی ہوگا, آپ کی انٹریکشن بھی ہوتی ہوگی, اور آپ خود بھی آپ نے سب سے زیادہ مسائل کس حوالے سے جو ہے وہ فیس کیے ہیں,
اپنی جرنی میں؟ ایکچولی ہمارا معاشرہ جو سا یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. اچھا. تو مین یہی میں نے تو سنا ہے. تو اسی لیے میں بار بار یہ کہتی ہوں کہ سپورٹ بہت ضروری ہے اور وہ فیملی ہی کے ممبرس کی بہت ضروری ہے. تو یہی ہے کہ آپ لوگوں کو نظر انداز کریں کہ جب لوگوں کے سامنے آپ کا ٹیلنٹ آتا ہے نا تو وہ آٹومیٹکلی پھر ان کے ورڈز چینج ہو جاتے ہیں. اور آپ کو موٹیویشن بھی میرا خیال ہے کہ جب آپ باہر نکلیں گے اپنے کام کو شو کریں گے تو وہ آپ کا سرکل بڑھتا ہی چلا جائے گا اور اس سے مطلب آپ کو کافی ہیلپ ہوگی کہ آپ مزید کام کریں اسی میں. تو کام کرنا یہ ہے کہ اگر جو بھی کام ہے جو بھی اسکل ہے نا اس کو سامنے لے کے آئیں. صحیح. اچھا, جس طرح سے ہم دیکھتے ہوئے ہیں ضلع میں کہ خواتین کو ٹرانسپورٹ کے حوالے سے کافی مشکلات ہوتی ہیں, تو اکثر خواتین کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ گھر پہ بیٹھ کر جو ہے وہ بزنس کریں, لیکن گھر پہ بیٹھ کر جو چیزیں وہ بناتی ہیں ظاہر ہے اس کو ڈیلیور کرنا بھی ایک الگ کام ہے. تو آپ اس چیز کو کیسے مینیج کر رہی ہیں اور خواتین کو اس حوالے سے کیا میسج دیں گی؟ دیکھیں اب تو میڈیا بہت واسٹ ہو گیا, کیونکہ میڈیا میں یہ ہے کہ آپ کے پاس فیس بک بھی ہے, انسٹاگرام بھی ہے, اور یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو آگے سے آگے لے کے جاتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اپنے کام کو اس کے اوپر لے کے آئیں. اور جو بھی کام کر رہی ہیں, ایون کہ اسٹیچنگ بھی کر رہی ہیں, میں نے بہت سے ایسے پیج دیکھے جو اسٹیچنگ سے ریلیٹڈ ہیں, تو وہ اپنے اسٹچ ورک کو لے کے اسی کے انسٹاگرام پہ ہیں بہت زیادہ. آپ اس کو جیسے بوسٹنگ کی طرف آ جائیں, اس میں لے کے آئیں لازمی. تو میں یہ کہوں گی کہ یہیں سے آپ کا سرکل بڑھتا ہے اور آپ کے جو آگے ہمت ہے, اور گھر بیٹھ کے تو یہی ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں دو چیزیں کہ مطلب انسٹاگرام ہو گیا, فیس بک ہوگی, اور ڈیلیوری کے تو آج کل کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ڈیلیوری کے لیے تو کوریئر ہے, تو کوریئر کسی اس سے بھی آپ وہ کر سکتے ہیں. مطلب کیا کہہ سکتے ہیں کہ بھی آپ اس میں کوریئر والے کو آپ کوئی بھی سلیکٹ کر لیں کمپنی کو اور اس کے تھرو آپ بھیج سکتے ہیں کہیں بھی. اب تو بہت ایزی ہے. صحیح. اچھا یہ بتائیے گا, کیونکہ میں چاہوں گی کہ آپ اپنی آرٹ کے حوالے سے آپ تھوڑا ڈیٹیل سے بتا دیں کہ جو خواتین ہو سکتا ہے دیکھ رہی ہوں ان کے لیے معلومات میں اضافہ ہو جائے گا کہ ریزن آرٹ میں اور ڈیکو پاج میں کیا فرق ہے, اور یہ فرنیچر پالشنگ میں بھی آئی تھنک یہ استعمال ہو رہا ہے. تھوڑا سا آپ ڈیٹیل سے بتائیں کہ یہ کیا ان میں فرق کیا ہوتا ہے بیسکلی ان سب آرٹ پریکٹسز میں. یہ اگر اس پہ فرنیچر پہ دیکھا جائے اور ڈیکو پہ دیکھا جائے تو یہ پینٹنگز کے بہت قریب ہے, لیکن پینٹ اس کے ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں, چاک پینٹس آ جاتے ہیں اور ڈفرینٹ کلر. اور ریزن میں یہ ہے کہ ریزن کا ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے. ریزن ایک کیمیکل ہے, دو کیمیکلز مکس ہو کے یہ وہ کریٹ کرتا ہے ہماری یہ آرٹیکلس کو, اور اس کے اندر پورنگ کلر جو ان سے ہیں وہ بھی ڈفرینٹ ہے. تو وہی ہے کہ یہ ریزن ورک بالکل ڈفرینٹ ہے. اگر سیکھ کے ایک مرتبہ پریکٹس سے تو وہ آ سکتی ہیں جو بھی لیڈیز کرنا چاہیں. صحیح. تو یعنی کہ ڈفرینٹ یہ جو چیزیں ہیں جو آرٹ ہیں یہ سیکھنے پڑتے ہیں. جی بالکل صحیح. تو آپ نے کیسے سیکھی یہ سب کچھ؟ میں نے بھی سیکھا ہے, ٹیچرز کے تھرو ہی سیکھا ہے, جو سکھاتی ہیں انہیں کے اس سے میں نے کیا ہے. اور شروع میں تو باقی جو میرے آرٹس ہیں وہ میں نے ووکیشنل کالج سے کیے تھے. گورنمنٹ کا جو ووکیشنل کالج ہے ان سے کافی میں نے کام کیا تھا, ان سے میں نے کیے تھے ڈپلومے وغیرہ. اور یہ جو ان سا ہے یہ پھر میڈیا پہ آتے آتے پھر یہاں پہ مجھے ٹیچرز اچھی ملی, تو پھر ان کے تھرو میں نے یہ دو کام ڈیکو پیج فرنیچر پینٹنگ اور یہ ریزن آرٹ ورک کیا. اچھا, فرنیچر پینٹنگ بھی ہوتی ہے؟ فرنیچر پینٹنگ تو بھی وہ ہے. کس طرح اس سے کو کی جاتی ہے؟ مطلب آپ اولڈ کو بالکل نیو کر سکتے ہیں. اچھا. یا آپ کے پاس اگر کوئی سمپل کوئی ایسی الماری یا ٹیبل یا کچھ ہے, آپ اس کو اسی پینٹنگ کے اندر لے کے آ سکتے ہیں, اپنے ڈیزائن کریٹ کر سکتے ہیں. تو مطلب آپ اسٹینسلس کے تھرو اس کے اوپر ڈیزائنس کر سکتے ہیں. مطلب وہ گیم ہی ساری کلرز کی ہے. اچھا صحیح. یعنی کہ آپ پرانے فرنیچر
جو پیسز ہوتے ہیں آپ اس کو نئے طریقے سے آپ اس میں پریزنٹیشن کر سکتے ہیں, ڈیزائنز بنا سکتے ہیں. یہ میرے خیال سے کہ بہت ہی یونیک بات ہے, اور آپ سے ہی میں پہلی دفعہ سنی کہ ایسا بھی کیا جا سکتا ہے, کیونکہ اکثر ہمارے گھر میں بھی جو فرنیچر جو پرانا ہو جاتا ہے تو وہ ہمیں بہت برا لگتا ہے اور ہمیں نہیں پتا کہ اس کے ساتھ ہم ایسا کیا کریں. تو یہ بہت اچھی جو ہے چیز ضلع ہما نے جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر بھی کی ہے کہ اس طرح کے آرٹ پیسز سے آپ اپنی پرانی چیزوں کو بھی بہتر پریزنٹ کر سکتے ہیں. سامعین کرام, اس وقت آپ دیکھو سن رہے ہیں پروگرام اسٹارٹ اپ ستارے, اور آج ہم ریزن آرٹ کو جو ہے وہ تفصیل سے ڈسکس کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ضلع ہما صاحبہ جو ہے موجود ہیں اور ان سے جو ہے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. انہوں نے کافی اس حوالے سے ہمارے ساتھ شیئر بھی کیا کہ کس طرح سے انہوں نے اس کا آغاز کیا, انہیں پینٹنگ کا شوق تھا اور وہ کس طرح سے جو ریزن آرٹ سے مختلف آرٹ پیسز جو ہے وہ کریٹ کرتی ہیں. اور ضلع ہما, مجھے تو آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگ رہا ہے, اور پروگرام جو ہے وہ ہمارا طویل ہوتا جا رہا ہے. تو جاتے جاتے آپ کوئی میسج دینا چاہیں, کوئی ایسی بات جو آپ شیئر کرنا چاہیں خواتین سے؟ جتنی ہم نے ابھی باتیں کی اس میں یہی ایک بات تھی کہ ہم اپنے آرٹ کو سامنے لے کے آئیں, اور میں یہی کہوں گی. اور اگر کوئی مجھ سے سیکھنا چاہے تو مجھے بہت خوشی ہوگی. صحیح. کہ اگر آنا چاہتے ہیں کوئی مطلب اسٹوڈنٹس پریزنٹ سے یا ڈیکو پیج سے کوئی بھی ریلیٹڈ ایسے اس میں, تو میں حاضر ہوں, میں ضرور سکھاؤں گی. صحیح. ہم آپ کی جو ہے وہ ڈیٹیلز جو ہے ہم ڈسکرپشن میں جو ہے وہ ایڈ کر دیں گے. سامعین کرام, اس وقت آپ دیکھو سن رہے ہیں پروگرام اسٹارٹ اپ ستارے. ہمارے ساتھ موجود رہی ضلع ہما صاحبہ, ریزن آرٹسٹ ہیں, اور انہوں نے آرٹ کے حوالے سے بہت اچھی انفارمیشن ہمارے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی. اور میں امید کرتی ہوں کہ آج کا جو پروگرام ہے آپ کے لیے یقیناً بہت مفید ثابت ہوا ہوگا, خاص طور پر ان خواتین کے لیے جو اپنا بزنس کرنا چاہتی ہیں اور ذرا کریٹو سائڈ پر ہیں, آرٹس کی سائڈ پر ہیں. تو یہ پروگرام ان کے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے. اور آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ پروگرام نہ صرف ہمارے FM ریڈیو پر نشر کیا جاتا ہے, بلکہ یہ پروگرام ہمارے جو یوٹیوب اور فیس بک اور باقی جو سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں وہاں پر بھی آپ اس پروگرام کی جو ہے وہ ڈیٹیلز آپ دیکھ سکتے ہیں, اور اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں, لائک کر سکتے ہیں, شیئر کر سکتے ہیں اور کامنٹ کر سکتے ہیں. اپنی میزبان ریبا سنی کو دیجیے اجازت. آپ سے پھر ملاقات ہوگی اسٹارٹ اپ ستارے کے کسی اور پروگرام میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.